لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی، درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کا آغاز کیا تھا اور اللہ کے کرم سے ہمارا یہ سفر جاری و ساری ہے۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے یا اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے، اور فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ فاسقین کون ہیں؟ ان کی تعریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی ان کی پہچان کرواتے ہوئے۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پہلی بات یہ ہے وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کرتے ہیں پھر اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا۔ اور تیسری چیز فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی ایک پہچان اور علامات کے طور پر یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فاسق کیا ہوتا ہے؟ فاسق گناہ گار کو عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ فسق کے 3 درجے ہیں، بنیادی طور پہ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ فسق کا پہلا درجہ ہے تغابی، دوسرا ہے انہماک، اور تیسرا اس کا درجہ ہے جحود۔ تغابی کسے کہتے ہیں؟ اتفاقی طور پہ بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، لیکن وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، وہ اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ پہلا درجہ ہے فسق کا، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ فسق ختم ہو جاتا ہے اور بندہ کامل بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے انہماک، وہ ہے عادی طور پہ بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور بندہ کسی گناہ کو عادت بنا لے اور اس گناہ پر ڈٹ جائے، لیکن پھر بھی اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ کوئی شراب کا عادی ہے، کوئی جھوٹ بولنے کا عادی ہے، کوئی بے نمازی ہے، اب وہ یہ کام کرتا ہے اور ڈیلی کرتا ہے، اب وہ عادی بن گیا۔ یہ اس کا دوسرا درجہ ہے، یہ ہے انہماک، یہ بھی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے جحود، وہ یہ ہے کہ بندہ کر تو گناہ رہا ہے لیکن گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ الٹے کام کو بھی اچھا سمجھ کے اس کی مختلف تعویلیں کر کے اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو جحود کا درجہ ہے یہ فاسق نہیں رہتا بلکہ یہ کافر بن جاتا ہے اور ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے جو تیسرا درجہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تیسرے درجے کے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ قرآن سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ، اور فاسق وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور اس گناہ کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اس اچھا سمجھنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ گناہ ہو جاتا ہے
لیکن اس کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ اب پہلی جو علامت بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد اور پکا ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اس سے کون سے وعدے ہیں؟ اس کے اندر چند اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ الست والا وعدہ ہے، جب اس کائنات کو، اس دنیا کو تخلیق فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے جب ساری روحیں اکٹھی ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا الست بربکم، اے لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ساری مخلوق نے بیک آواز ہو کے کہا بلا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اور ساری مخلوق نے اس وقت اللہ سے پختہ وعدہ کیا کہ ہم دنیا کے اندر جائیں گے تو صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور ہم تجھی کو سجدہ کریں گے، تیری بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز جھکائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وعدہ جو ہم نے کیا تھا، اس سے مراد ایک تو وہ وعدہ ہے، اور فاسقین وہ ہیں جو اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر آئے، وہاں پہ کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے، ادھر کوئی سجدہ کر رہا ہے سورج کو، کوئی سجدہ کر رہا ہے چاند کو، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مورتیوں کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکائے ہوئے ہے اور ان کے قدموں کے اندر گرا ہوا ہے۔ یہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا اور پس پشت ڈال دیا۔ دوسرا جو وعدہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے لیا اور فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا اور فرمایا کہ جب تمہیں رسالت مل جائے، تم نے دنیا کے اندر جانا ہے تو تم نے پیغام حق پہنچانا ہے لوگوں تک اور تبلیغ دین کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ ہے۔ اور تیسرا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے لیا تھا، اور علماء سے یہ کہا تھا کہ حق بیان کرنے کے اندر کسی بھی قسم کی بات سے ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کرنا، بلکہ جو حق بات ہے وہ تم نے دوسروں تک پہنچانی ہے۔ تو اس میں یہ تین اقوال ہیں۔ اور چوتھا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ منافقین جب سرکار کی بارگاہ میں آتے کلمہ پڑھنے کے لیے اور پڑھ لیتے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وعدہ یہ کرتے کہ ہم آپ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیں گے اور آپ کے لیے ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہمارا سب کچھ حاضر ہے، لیکن جب میدان جہاد کی طرف نکلتے تو یہ درمیان سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور دوسری جو علامت بیان فرمائی وہ یہ کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ اس کو توڑتے ہیں۔ اب وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا کہ رشتوں کو جوڑا جائے نہ کہ رشتوں کو توڑا جائے، اور جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، قطع تعلقی کرنے والا ہے، ایسے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فاسق ہیں اور یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اس لیے رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا جب کرنے لگے تو آپ نے درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد کہنے لگے بیلیو ٹھہرو، اور سب لوگ متوجہ ہوئے کہ دعا کے درمیان اب حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرمانے لگے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر کوئی قطع تعلقی کرنے والا ہمارے اندر موجود ہے تو وہ ابھی یہاں سے نکل جائے اور ہماری دعا سے وہ دور چلا جائے، کیونکہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جس جماعت کے اندر رشتوں کو توڑنے والا موجود ہوتا ہے اللہ اس پوری جماعت کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے رنجش رکھے، اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ وہ جھگڑا رکھے۔ تو فرمایا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ انسان رشتوں کو جوڑے نہ کہ رشتوں کو توڑے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ فساد ان کا کیا ہے؟ یہ فساد ان کا یہی ہے کہ ظاہر اور باطن ان کا یکساں نہیں ہے۔ اگر اس سے مراد منافقین ہو، وہ ظاہری اعتبار سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہوتے، لیکن باطنی اعتبار سے وہ کفر اور منافقین اور جو کفار تھے ان کے بڑے شیاطین تھے ان کے ساتھ ہوتے۔
تو یہ ان کا زمین کے اندر فساد پھیلانا تھا۔ یا فساد سے مراد ہے جھوٹ بولنا، یا فساد سے مراد ہے رشوت لینا، یا فساد سے مراد ہے سودی معاملات کرنا۔ جتنے بھی یہ گناہ کبیرہ ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ زمین کے اندر فساد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن کے اندر یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔